معروف لکھاری اور تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ پاکستانی ریاست اور عمران خان کا ٹکراؤ اپنے عروج پر ہے اور بدقسمتی سے دونوں فریقین کو اپنے جذبہ ایمانی اور سرفروشی پر کامل یقین ہے۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے جھوٹ اور مبالغے کی بوچھاڑ کر رکھی ہے۔ ان کے مطابق شہر شہر، قریہ قریہ، گلی کوچہ، گھر گھر انتشار اور گروہ بندی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور دونوں اطراف کے سیاسی بیانیوں نے اچھے برے کام اور مقام کی تمیز ختم کر رکھی ہے۔ حفیظ اللہ خان نیازی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ سیاسی افراط و تفریق کی دلدل میں دھسی مملکت پاکستان میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ریاستی فیصلہ ساز اور مقبولیت کے نشے میں چور عمران خان ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہے۔ وطن عزیز میں سیاسی عدم استحکام کا ہیجان برپا ہے۔ دونوں فریق جذبہ ایمانی اور خداوندی تائید کے دعوے دار ایک دوسرے کو ملک دشمن کے القابات سے نواز رہے ہیں۔ حفیظ اللہ خان نیازی کا کہنا ہے کہ اس سب کے باوجود افسوسناک بات یہ ہے کہ ریاست کے ایوانوں میں اور مقبولیت کے خانوں میں سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ دونوں فریق مبالغے سے کام لے رہے ہیں، لیکن ریاست کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اقتدار سے علیحدگی کے بعد مقبولیت کے نشے میں سرشار عمران کی جانب سے ریاستی اداروں پر رقیق ترین حملوں اور ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان ہونے کے باوجود ریاست مشتعل نہ ہوئی، یہاں تک کہ 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر حملے کر دیے گئے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 سے پہلے تو افہام و تفہیم اس درجے پر تھی کہ اپریل 2023 میں ریاست اور مقبولیت نئے انتخابات پر بھی رضامند ہو گئے تھے، لیکن عمران کی سیاسی عاقبت نااندیشی نے معاملے کو سبوتاش کر دیا اور موصوف نے اپنے ساتھ اپنی جماعت کی ساکھ بھی تباہ اور برباد کر ڈالی۔ تاہم 9 مئی کے اندھوناک واقعے کے بعد بھی اگرچہ ریاست نے افہام و تفہیم کی حوصلہ افزائی کی، نیازی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود مقبولیت کے نشے میں چور کپتان اپنی ریاست مخالف روش سے باز نہ آیا۔ اس ٹکراؤ نے انارکی کو جنم دیا جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے علاوہ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس 1 اور 2 میں بھی لمبی قید کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ملک میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھ رہا ہے۔ اگر جنرل ایوب خان کا 10 سالہ ترقیاتی دور، جنرل ضیاء الحق کے دور میں وطن عزیز پر ڈالروں کی بارش، جنرل مشرف کے اقتدار میں پوری لوئر مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس میں پہنچنا اور اپر مڈل کلاس کا عمرہ اور روسا میں جانا ہمیں سیاسی استحکام سے عملاً دور لے گیا، تو آج بھی مستحکم سیاسی نظام کے بغیر مملکت کے بارے میں سارے خواب درہم برہم ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ کاش مقبولیت کے گھوڑے پر سوار عمران خان اپنی توانائی خواب خیالوں اور افراط و تفریق کے بڑھانے میں صرف نہ کرتے اور افہام و تفہیم سے معاملہ فہمی کر پاتے۔ عمران خان کو سمجھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کی اسٹیٹ پاور ختم ہو جانے کے بعد ریاست کو ان سے ڈیل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خان اپنی ذات منا کر کے کوئی اصولی مفاہمتی فارمولہ آگے بڑھائیں اور ایک عرصے تک خود کو سیاست سے دور رکھ لیں تو وقت خود ایک بڑا مرہم ہے۔ پہلی فرصت میں آدھا کھلا دروازہ پورا کھل جائے گا اور ان کی مقبولیت کا وقت دوبارہ بھی شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف ریاست پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کے اصولی مطالبات خصوصاً پارلیمان، آئین اور قانون کی بالادستی کو صدق دل سے نافذ کر دے۔ ایسا ہو جائے تو ایک طرف ریاست کی جیت ہوگی تو دوسری طرف عمران خان کی سیاست بھی بچ جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔